الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ان گنت درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے قلب مبارک پر یہ عظیم کتاب نازل ہوئی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم تحفہ ہے، اور یہ قرآن عظیم اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ اس کو ہم غلافوں کے اندر لپیٹ کر طاقوں کے اندر سجا دیں یا خالی اس کو چوم لیں اور آنکھوں سے لگا لیں، بلکہ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے۔ تو میرے دوستو، ابھی اس مختصر وقت کے اندر میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں کہ قرآن عظیم کے ہمارے اوپر کتنے حق ہیں، کیا کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ قرآن عظیم کے میرے بھائیوں ہمارے اوپر 5 بڑے حق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس قرآن عظیم کو سچے دل سے تسلیم کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرہ بھی شک نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے کافر و مشرک کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ کر کے لے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا ہے اس کتاب سے کے متعلق، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ اگر تمہیں شک ہے جو میں نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا ہے اس کتاب کے اندر، تو تم سارے کے سارے مل جاؤ، اللہ کے علاوہ تم ایک صورت اس طرح کی بنا کر کے لے آؤ۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ 3 آیتوں کی چھوٹی سی صورت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ تعالیٰ نے پورے کافروں مشرکوں کو سب کو چیلنج کیا کہ تم اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور وہ نہیں لا سکے، کافر رہے، اور قیامت تک کوئی کافر مشرک اور کوئی انسان یہ جسارت نہیں کر سکتا، نہیں لا سکتا۔ تو ہمیں ایمان لانا چاہیے کہ سب سے پہلا جو اس کا حق ہے اس کو ہم سچے دل سے تسلیم کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا بڑا حق اس کا یہ ہے کہ قرآن عظیم کی تلاوت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جو وہ اس قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کو ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو گویا ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی جو اس کی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک اور فرمان کہ جو قرآن کریم پڑھنے کے اندر ماہر ہے اس کا شمار مقرب اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہے۔ اور اس طریقے سے 2 آدمی ایسے ہیں کہ جن کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے، ایک وہ آدمی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے بہت زیادہ اور وہ اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے نعمت سے نوازا ہے اور وہ اس کی صبح شام تلاوت کرتا ہے اور اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے۔ یہ دوسرا بڑا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ اور تیسرا بڑا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس کتاب کو سمجھا جائے اور اس کے اندر غور و فکر کیا جائے۔ اور یہی وہ حق ہے قرآن عظیم کا بڑا کہ جس کو ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے ساتھ ظلم عظیم ہوتا ہے کہ جو خالی اس کو لوگ پڑھتے ہیں ثواب کی نیت سے، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو بغیر سوچے سمجھے ہوئے پڑھی جاتی ہو سوائے اس قرآن عظیم کے۔ 90% لوگ، 90% لوگ ایسے ہیں کہ جو خالی اس کی تلاوت کیے جاتے ہیں ثواب کی نیت سے۔ ہاں یہ آپ کو ثواب ضرور ملے گا، لیکن جب تک آپ میرے بھائی اس کے اندر غور و فکر نہیں کریں گے
تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے لیے جو اس کے اندر رہنمائی ہے وہ کیسے ہمیں حاصل ہوگی؟ ہم جب اس کے اندر اس کو سمجھیں گے، اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جو اس قرآن عظیم کے اندر جنت کے نظارے پیش کیے ہیں، جنت کی نعمتیں کا بیان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا ہے، اس کے عذاب ذکر کیے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور شرک اور اس کے اندر ہمیں کیسے فرق پتہ چلے گا؟ تو سب سے پہلا اس کا جو سب سے بڑا حق ہے میرے بھائی، وہ یہی ہے کہ ہم اس کے اندر غور و فکر کریں، اس کے اندر تدبر کریں، اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ قرآن عظیم کے اندر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے قرآن جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو ایمان کے جو ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، رہزن ایمان کے، وہ ہمیں گمراہ کرتے رہیں گے۔ وہ رہزن کیا کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن تم نہیں سمجھ سکتے، جبکہ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم سورہ قمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی ہے، میں نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی سوچے سمجھے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ آپ کسی کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں اور لیٹر آتا ہے آپ کے لیے کمپنی کی طرف سے، اور وہ انگلش کے اندر ہے یا کسی اور زبان کے اندر ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو جب تک آپ اس لیٹر کو جو آپ کے متعلق ہے آپ کسی سے پڑھوا نہیں لیتے، اس وقت تک آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور کتنا یہ ظلم ہے کہ یہ قرآن جو 1400 سال پہلے ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میری آپ سے یہی درخواست ہے، یہی ریکویسٹ ہے میرے بھائی کہ اس قرآن عظیم کو آپ اگر 1 سپارہ پڑھتے ہیں روزانہ تو آپ آدھا سپارہ پڑھ لیں، لیکن اس کو ترجمے سے پڑھیں۔ ترجمہ موجود ہے آج، اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے کہ ساری مختلف زبانوں کے اندر اس قرآن عظیم کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ جب اس قرآن عظیم کو ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن عظیم کتنا آسان ہے، اور آپ کے اندر وہ آیتیں قرآن عظیم کی دل میں اترتی چلی جائیں گی، اور جب قرآن کی تلاوت آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، آپ کے آنسو نکلیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہی میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ قرآن عظیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو ترجمے سے پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہو سکیں، تاکہ ہمیں جو راہزن بیٹھے ہوئے ایمان کے ان کے چنگل سے ہم بچ سکیں۔ اس گمراہیوں کے گھٹاٹوب اندھیروں کے اندر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں۔ یہ سب سے بڑا حق جو ہے، یہ تیسرا بڑا حق، اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے لیے سفارش کرے گا، ہمارے حق میں سفارش کرے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اگر ہم نے اس قرآن عظیم کو سمجھا اور اس کے اوپر غور و فکر کیا اور اس کے اوپر ہم نے عمل پیرا ہوئے، تو یہی قرآن قیامت کے دن کہے گا اے اللہ کہ یہ میری تلاوت کرتا تھا اور اس نے مجھے سمجھا اور میرے اوپر عمل کیا اس نے، یا اللہ اس کو جہنم سے نجات دے دے۔ تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور اگر ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی اور پس پوچھ اس کو ڈالے رکھا، تو یہی قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ اے اللہ اس نے مجھے پس پوچھ ڈالا ہوا تھا۔ میرے دوستو، اس کا چوتھا بڑا حق یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ جو قرآن عظیم ہمیں حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، اس کے اندر ہم اس کو سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل پیرا ہوں، تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں نصیب ہو سکیں۔ صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے، اس کو سمجھا اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے، تو وہ اونٹوں کے چرانے والے، وہ جہان کی جہاں بانی ان کو نصیب ہو گئی، اور کیسر و کسریٰ کے تخت و تاراج ان کے قدموں کے تلے آ گئے۔ اگر ہم
آج ہم اسی قرآن کریم کو، وہی قرآن ہمارے پاس بھی موجود ہے، اور یہی قرآن آج بھی ہمیں اسی طرف دعوت دیتا ہے کہ آؤ مسلمانوں، اپنی عظمت رفتہ کو اگر تم لوٹانا چاہتے ہو تو آؤ میرے سمجھو اور میرے اوپر عمل کرو۔ تو ہماری عظمت رفتہ جو مسلمانوں کی ہے وہ لوٹ سکتی ہے اسی صورت کے اندر کہ ہم اس قرآن عظیم کو سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ اس طریقے سے پانچواں بڑا حق اس کا یہ ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو اس قرآن عظیم کی طرف دعوت دیں کہ آؤ یہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام کہہ رہا ہے میرے دوستو، میرے بھائیو، ہم اس کے اوپر سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے والے بنیں، تاکہ قیامت کی سرخ روئیاں اور ہم جنتوں کے وارث بن سکیں اور جہنم سے بچ سکیں۔ جو قرآن پر چلے، قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے جو اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے تو ابو بکر صدیق بن گئے اور عمر فاروق کا لقب پا گئے، اور خالد کو سیف اللہ کا لقب ملا، سلیمان اور بلال حبشی جنتوں کے وارث بنے۔ تو میرے دوستو، آج یہی قرآن ہمیں بھی اسی بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اس کے اندر اس کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے اوپر سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل پیرا ہوں اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کو ہمیں پڑھنے والا، اس کو سیکھنے والا اور اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے والا ہمیں بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ جنت فردوس عطا کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ میرے دوستو، آخر میں پھر میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن عظیم کو جبرائیل امین کے ساتھ دہرایا کرتے تھے۔ تو آپ بھی اس قرآن عظیم کو رمضان المبارک کے اندر اس قرآن عظیم کو پڑھیں، اور سب سے جو اس کا بڑا حق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو ترجمے سے پڑھیں، اور اس طریقے سے اپنے بچوں کو بھی آپ اس کا ترجمے سے آپ قرآن عظیم کو پڑھائیں تاکہ ان کی زندگیاں جو ہے وہ تبدیل ہوں اور دنیا کے اندر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت نصیب ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔